بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی، آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ناظرین، ایک پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. آج ہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے اس حوالے سے کچھ نئے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں پچھلی ایک دو رات میں، اس حوالے سے بات کروں گا. اپنے گیسٹ سے بھی ان کی رائے جاننے کی کوشش کروں گا. آگے چل کے وہیں جو مڈل ایسٹرن ٹینشنز ہیں اس حوالے سے بھی کچھ نئے دلچسپ سوالات میرے مائنڈ میں وہ چاہوں گا اپنے گیسٹ سے پوچھوں، ایک ڈفرینٹ اینگل سے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا. آخر میں بھارت کی جو اس وقت ڈپلومیٹک پوسچر ہے بٹوین ایران اینڈ اسرائیل، اس حوالے سے بھی کچھ نئی چیزیں ان کے اپوزیشن کی طرف سے بھی کافی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. مودی کی جو بھی پالیسیز ہیں اس حوالے سے بھی آج میں کوشش کروں گا اپنے گیسٹ سے سوالات کروں. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جڑے ہیں عاشر عظیم صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. سر خوش آمدید. مفتی صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو، اور میں آپ کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. سر 2 رات پہلے پاکستان نے بہت کامیاب اسٹرائکس کیے قندھار، پکتیکا، خوست اور کابل میں. افغانستان کی اگر بات کروں، یہ سارا آپریشن غزب الحق کے ویژن میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سر اس کے بعد کل دیکھنے کو ملا ہے کہ اسلام آباد کے ایئر اسپیس کے حدود میں 2 ڈرونز آتے ہوئے دکھائی دیے گئے. اس کے بعد سے الحمدللہ ہمارے سیکورٹی فورسز نے ہوا میں ان کو تباہ کر دیا. ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مفتی صاحب، یہ جو ڈرونز والے کھیل ہے، اگر ہم ذرا مطلب یہ آج ہم 2026 میں بیٹھے ہیں اور ہیومن ہسٹری میں میرا خیال ہے کہ ابھی ہارڈلی تقریباً 100 سال ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ ہوا میں اڑنا سیکھا. پہلی جنگ عظیم میں جب ہمارے پاس یہ روڈیمنٹری سی پاور آئی تھی کہ ہم ایئر سپیریورٹی کی ریس شروع ہوئی اور ایئر فورس کا کانسیپٹ شروع ہوا اور جہاز بنے، تو اس وقت ظاہر ہے کئی ہزار سال بلکہ لاکھ سال آف ہیومن ہسٹری میں ہوا میں اڑنا ہم نے سیکھا. اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی، اور ظاہر ہے پھر ہم جو بھی نئی چیز سیکھتے ہیں وہ ہم ڈسٹرکشن کے لیے، انسان کی نیچر ہے ہم اس کو استعمال ضرور کرتے ہیں. اب وہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے، ہوتا ہی ہے کہ وہ سستی ہوتی جاتی ہے. صحیح. اور چونکہ انسان کا ڈسٹرکٹیو انسٹنکٹ ختم نہیں ہوتا تو وہ پھر اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اب ظاہر ہے اس چیز کے دونوں پہلو ہیں اور وہ ہمیں دیکھنے ہوں گے، کیونکہ اب پہلے ہم یہ کہتے رہے ہیں نا کہ جی طاقت جو تھی وہ صرف پیسے اور اکانومی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. سو جو ممالک بہت بڑے بڑے ویپنز بنا سکتے تھے، ایئر سپیریورٹی بہت بڑی تھی. اب دیکھیں نا، جیسے امریکہ نے، اگر مڈل ایسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو امریکہ نے یہ سوچا کہ جناب میری تو اتنی سپریمیسی ہے ایئر میں اور اتنی سپریمیسی سپیریورٹی ہے میری سی پہ کہ جی میں ایران کیا چیز ہے اس کے پاس کیا. لیکن یہ جو ڈرونز ٹائپ کی اب ٹیکنالوجی، اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی کی قیمتیں نیچے آئی ہیں اور اب یہ اڑنے والا جو فلسفہ ہے یا جو کیپیسٹی ہے یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے پاس بھی آنا شروع. بالکل. ابھی جو افغانستان کے ڈرونز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ جی وہ بہت ہی روڈیمنٹری قسم کے ڈرون تھے، ٹھیک ہے، بٹ یہ خطرہ جو ہے یہ اب بڑھ رہا ہے. اور ظاہر ہے ہمیں جو نیشن سٹیٹس ہیں، جن کی ریگولر ایئر فورسز اور ایئر ڈیفنس ویپن سسٹمز ہے، ان کے لیے زندگی آہستہ آہستہ زیادہ کمپلیکیٹ ہوتی جائے گی اور ہو رہی ہے. یہ تھے تو بہت روڈیمنٹری ڈرونز اور ہمارے لیے اس وقت بہت آسان تھا ان کو گرانا بھی، اور ہمیں کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں ہوا اور اللہ نے خیر کیے. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیوچر میں یہ چیزیں آگے بڑھیں گی، مزید بڑھیں گی، کیونکہ اب جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی سستی ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ $500 سے لوگ ڈرون بناتے ہیں نا. آپ کو ایئر فریم چاہیے، آپ ایک چھوٹا گرینیڈ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو آپ وہ ایف پی وی کمرشلی آپ کو وہ گلاسز ملتی ہیں، وہ آپ نے پہنی ہوئی ہیں، وہ آپ کا ڈرون اڑتا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، ادھر جا کے آپ اس کو گرا دیں. جی پی ایس سسٹمز اس پہ ویسے لگے ہوئے ہیں. اور پھر جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے یہ آئیڈیل ٹرین ہے اس کام کے لیے، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے. آپ کے جو ریڈار سسٹمز ہیں وہ اتنے افیکٹو پہاڑی علاقوں میں ہوتے نہیں ہیں. آپ کا جو ڈرون ہے، جو آپ کا بڑا ایئر کرافٹ ہے، وہ تو آپ کو کلیئرلی ریڈارز پہ نظر آتے ہیں.
ٹھیک ہے جی, آپ ان کو لاک کر سکتے ہیں. ان کے ڈرون اتنا آہستہ اڑنے والی چیز ہے, اور پھر اس کے بہت سے پارٹس پلاسٹک کے ہیں, سو ریڈارز ان کو کنفیوز کرتے ہیں. وہ اس کو پرندہ سمجھتا ہے یا اس کو کوئی اور فولیج سمجھتے ہیں. سو ان کو ڈیٹیکٹ کرنا, پھر پہاڑی علاقوں میں, پھر اتنے سستے, پھر ان کو مار گرانے کے لیے ہوا میں, اور وہ تو چونکہ ہے ہی سوسائڈل, بالکل تو اس نے تو واپس جانے کی تو اس کو خواہش کوئی نہیں ہے. obviously. سو یہ جو چینجنگ فیس آف وارفیئر ہے نا جی, یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, اور یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. آئی تھنک کہ ہمیں ایٹ ٹائمز, میں ہمیشہ فلسفیانہ ایک بات کرتا ہوں کہ جی جو پہلا ببلیکل ہے جی, جو پہلا قتل ریکارڈڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی تھا کاہن, اس نے دوسرا بھائی تھا حابیل, اس کو مار دیا تھا. ٹھیک ہے جی, تو یہ پہلا قتل ہے جو کہ ریکارڈڈ ہے. اب اس نے کیا کیا ہوگا؟ کوئی ڈنڈا ہوگا, کوئی پتھر ہوگا جو اٹھایا ہوگا, اس کے سر میں مارا ہوگا اور اس کو مار دیا ہوگا. اب مارا کس چیز نے تھا؟ نہ ڈنڈے نے مارا تھا, نہ پتھر نے مارا تھا, مارا نفرت نے تھا, مارا لالچ نے تھا, مارا غصے نے تھا, مارا حیوانیت نے تھا. سو انسان کے جو ہے وہ جو جبلت نے جو حیوانیت, جو یہ ساری جو بیماریاں جو ہمارے اندر ہیں, وہ ایز اٹ از چلتی آئی ہیں. صرف ہمارا پتھر اور لکڑی ڈنڈا جو ہے وہ امپروو ہو گیا ہے. اب ہم ایٹم بم پہ پہنچ گئے ہیں. ہماری جو خصلت میں مارنا ہے کسی پہ, جو غصہ, جو نفرت, جب تک ہم ان کو کنٹرول نہیں کریں گے, نئی ٹیکنالوجی جو ہے نا جی, وہ ہماری صرف مارنے کی کیپیسٹی بڑھا رہی ہے, کیونکہ ہم انٹرنلی چینج نہیں ہوئے. یہ ساری چیزیں ٹولز ہیں, ٹولز سستے ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ تو جو خوف ہے بہت بڑا, مطلب اب جب اے آئی آئے گی, تو اگر اے آئی ٹول رہا تو ہم اس ٹول کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم تو وہی کریں گے جو ہماری خصلت ہے, جو ہم نے ہر ٹول کے ساتھ کیا ہے, اس کو ڈسٹرکشن کے لیے استعمال کیا. سو بہرحال بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی, لیکن یس, دیز آر ویری روڈیمنٹری ڈرونز ایٹ دس اسٹیج. ہمیں ان ایشوز کو الٹیمیٹلی سیٹل کرنا پڑے گا. کیسے سیٹل کریں گے آئی ڈونٹ نو. وہی میں نے کہا نا, انسان کی خصلت میں کئی لاکھ سال سے یہ نفرتیں, یہ بغض, یہ لالچ, یہ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. سو اس کو ختم کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی, اور میرا خیال ہے آپ آگے 5 سال میں پہنچیں تو یہ جو ڈرونز ہیں یہ سوامز کی صورت اختیار کریں گے, کیونکہ ابھی تو ایک ڈرون چلتا ہے, پھر یہ 20 50 ڈرونز کا سوام چلا کرے گا, جس کو مزید کاؤنٹر ایکٹ کرنا مزید مشکل ہوگا. سو ٹیکنالوجی از ایکچولی گوئنگ ان اے ڈائریکشن جہاں پہ چیزیں بہت انپریڈکٹیبل بھی ہوتی جا رہی ہیں اور مشکل بھی ہوتی جا رہی ہیں, اور اصل دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے گا جو ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہوتا ہے. وہ نہ ڈرون ہے, نہ بم ہے, نہ بندوق ہے, نہ بارود ہے. بالکل سر, آنے والے دنوں میں مزید چیلنجز بڑھ بھی سکتے ہیں. اور حال یہ آپ کہنے سے سر, دیگر اگر مڈل ایسٹ کی بات کروں, اوبیسلی پاکستان پچھلے کچھ عرصے سے کافی اچھے ڈپلومیٹکلی ترقیاں حاصل کر رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر, خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے, وہاں میں پاکستان کوئی مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے؟ اسپیشلی ابھی حالیہ دورہ جو ہمارا تھا سعودی عرب کا, اس پیش نظر آپ کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو؟ دیکھیے, لاجیکلی اگر آپ یہ چلیں تو مڈل ایسٹ کی بہت زیادہ ریسورسز جی سی سی کنٹریز کی, جو کہ بیسیکلی تیل ہے, وہ کئی دہائیوں سے انہوں نے اپنی اس دولت کے ذریعے اپنی ڈیفنس بنانے کی کوشش کی. تو امریکی اڈے اور جس بھی عرب ممالک میں امریکی اڈے بنتے تھے, وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے, کیونکہ جی ٹھیک ہے جی, ہمارے پاس امریکہ بیٹھا ہوا ہے, ہمارے پاس تو یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا نا, تو ہم بڑی توپ ہو گئے, اور ابھی ہم پہ کون آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتے. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ریئلائزیشن پریکٹیکلی جو بڑی ضروری ہے وہ, اور جو ان کو آ بھی گئی ہوگی, کہ بھیا آپ اپنی حفاظت کے لیے کسی دوسرے پہ تکیہ کر نہیں سکتے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور
آپ کو اپنے نیبر کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ بھائی چارہ، یہ جو وہی جو ابھی ہم تھوڑی پہلے بات کر رہے تھے کہ جو اپنے اندر کا غصہ، اپنے اندر کی نفرتیں، جو اپنے اندر کی چھوٹی چھوٹی ہم نے دیواریں بنائی ہوئی ہیں کہ نہیں جی یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہے، جب تک ہم وہ بیسک انسانیت کا، سو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بھی اپنے ڈفرنسز سیٹ اسائڈ کر کے ایک کامن بلاک بنانا پڑے گا. اور یہ آپ دنیا میں جہاں بھی دیکھیں، مطلب اگر کینیڈا، یو ایس، میکسیکو بڑی ترقی کی انہوں نے ایک زمانے میں، تو یہ ایک کامن فری ٹریڈ زونز، ایک کامن دوستی اپنے علاقے میں بنا کے ترقی کرتی رہی ہے دنیا. یورپین یونین، اوپن بارڈرز، ویزا ریسٹرکشنز ختم کرو، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہے کامن، وہ شروع کرو. اگر آپ جی سی سی کنٹریز میں دیکھیں تو آپس میں ان کی فرکشنز بہت زیادہ رہی ہیں، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے ظاہر ہے پھر باہر والوں کے لیے بہت آسان رہا ہے ایک کو دوسرے کے لیے استعمال کرنا. ایران کے اگینسٹ یہ سب استعمال ہوا. بالکل. آئی تھنک کہ اب یہ کتنی دیر میں ہوگا، یا کبھی بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ میرا خواب ہے، یا پاکستان کین پلے اے رول کہ اگر ہم آپس میں بیٹھ کے کین وی سارٹ آؤٹ اور پرابلمز، کین وی میک اے ریجنل ڈیفense. اب ظاہر ہے اس پہ جو آپ کے اس وقت جو جنہوں نے اڈے آپ کے ہاں بنائے ہوئے ہیں اور جن کا اسلحہ آپ اتنا خرید رہے ہیں اور اپنی ساری دولت اس پہ لٹا رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ انٹرسٹنگ بات نہیں ہے، بالکل. اور ظاہر ہے وہ اس کے خلاف ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایز اے ریجن ہمیں ایک اپنی کوآپریشن بنانی پڑے گی، اپنی ڈیفنس کھڑی کرنی پڑے گی. یہ ہمارا بہت پرانا خواب ہے. پاکستان اس میں یقیناً ایک میجر رول پلے کر سکتا ہے. پاکستان سعودی عربیہ کی اب آلریڈی انہوں نے ڈیفنس پیکٹ کا ایک شروع کیا ہے اور ایک ماڈل بننا شروع ہوا ہے. ٹرکی ہم سن رہے تھے پچھلے دنوں، ایک وہ ہے تو صحیح نا کہ جی ٹرکی بیچ میں شامل ہو سکتا ہے. ایران، مطلب ایران نے ایک اسٹیبلش کیا ہے کہ وہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت کے سامنے کھڑا ہے. مطلب سو ایک کیا ہم آپس میں ایک ریجنل کوآپریشن بہتر نہیں کر سکتے، اور ہم ایک دوسرے کی ڈیفنس زیادہ بہتر سپورٹ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ جو چوکیدار آپ نے خریدے ہوئے تھے باہر سے، جو آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کی حفاظت کریں گے، تو وہ قطر نے بھی دیکھ لیا تھا جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا اس پر، بالکل. اور اب بھی انہوں نے دیکھ لیا. ایران کیوں ان پہ حملے کر رہا ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سرزمین پر اس کے دشمن کے اڈے ہیں، اور وہ اڈے ظاہر استعمال ہو رہے ہیں ایران پہ حملے کرنے کے لیے. تو ہمیں ایک نئے پیراڈائم کی ضرورت ہے اب اس خطے میں. اب وہ نیا پیراڈائم آئے گا یا نہیں آئے گا وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ تمام گھر مضبوط ہوتے ہیں جہاں پہ پڑوسیوں کی ایک دوسرے سے بن رہی ہوتی ہے، تو وہ سب کی جوائنٹ مضبوطی ہوتی ہے. سر بالکل یہ ایک اہم نقطہ تھا جس کو آپ نے اجاگر کیا. سر ایک طرف دیکھا جائے تو پاکستان، یہ مڈل ایسٹ جو بھی ٹینشن چل رہے ہیں، اس میں ایک مطلب بیلنسڈ کریٹ کیا ہوا پاکستان ہے. مطلب جو اس کی ڈپلومیٹیکل پوسچر ہے، دیکھا جائے تو یو ایس اے کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، ایران کے ساتھ بیلنس لے کے چل رہا ہے، نیوٹرل رہ رہا ہے. دوسری طرف اگر بھارت کو دیکھا جائے تو وہ جس طریقے سے جنگ سٹارٹ ہو رہی تھی، اس سے پہلے ہی ایک رات پہلے ہی مودی وہاں پر اسرائیل موجود تھا. اس کے بعد سے ابھی کافی کریٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے جو اپوزیشن ہے بھارت کی، اس کی طرف سے. سنجے سنگھ نے پرسوں ایک بیان دیا تھا، انہوں نے یہ تک بھی کہہ دیا تھا کہ مودی چمچہ ہیں. یہ کلمات استعمال کیے تھے انہوں نے مودی کے لیے، جو بھی ان کا اسرائیل کو لے کے ان کا پوسچر ہے. اب پیچھے سونیا گاندھی صاحبہ نے بھی اس چیز کو کافی کریٹیسائز کیا. اوورآل آپ انڈیا کے پوسچر کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے کرائسس میں؟ دیکھیں، انڈیا ہمیشہ سے پیلسٹینین ایشو پہ فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا اور بہت عرصے سے تھا. یہ جب مودی صاحب آئے اور ان کی اس طرح کی وہ بی جے پی اور وہ نفرت والی جو آج شاید ہمارے سبجیکٹ کا پروگرام کا نام ہی نفرت ہونا چاہیے. جب سے یہ نفرت انگیز لوگ آئے جنہوں نے اس جو بی جے پی ٹائپ کی پالیٹکس ہے کہ جی یہ مسلمان ہے، اس سے میں نفرت کرنی ہے، اس کو مارو، اس کو یہ. سو جب آپ ڈویسو ہوتے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو گاڈز چوزن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں،
انڈیا کے ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیشہ جو ایک پرابلم رہی ہے بہت پرانی، ان کا ایک اسٹرکچرڈ کلاس سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں تمام انسان برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، مطلب ان کی ایک بلیف سسٹم ہے یہ، باقیوں میں ہم اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن ان میں ایک یہ بلیف سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ انسان فرق طرح کا ہے، یہ انسان فرق، یہ بلیف سسٹم اگر آپ ایک طرح دیکھیں تو سیدھا اس یہودی کے ساتھ ملتا ہے جو خود کہتا ہے کہ جی میں بھی گاڈز چوزن ہوں، باقی میرے برابر نہیں ہے، سو میں کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بی جے پی کا فلسفہ اور ان کے فلسفے میں الائنمنٹ تھی، اس نے انڈیا کو ایک دوسری طرف ڈرائیو کیا، جو یہ اپنے آپ کو ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی کہتے تھے، تو اس سے یہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا نا جی، اب آپ اپنے تمام شہریوں کو برابر نہیں سمجھتے ہو، یہ بی جے پی کی پالیٹکس ہے۔ لیکن بہرحال انڈیا میں ایک ہیوج، میں نے کہا بہت عرصہ انڈیا پیلسٹائن کا سپورٹر، اور پیلسٹائن کا سپورٹر ہونے کے لیے کوئی آپ کو دیکھیں نا، یہ تو اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ یار ایک طرف ایک ٹینک ہے اور ایک طرف ایک چھوٹا بچہ ہے جو اس کو پتھر مار رہا ہے، اور یہ ٹینک اس زمین پہ کھڑا ہے جو زمین اس چھوٹے بچے کی ہے، تو یہ تو اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ اس میں سے ٹیررسٹ کون ہے۔ اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا فلسفے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بالکل، اس کے لیے آپ کی آنکھیں کان دماغ بند ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ آنکھیں کان دماغ بند اس وقت ہوتا ہے جب آپ نفرتوں سے بھرے ہوئے تھے، بالکل، آپ میرٹ دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ حق آپ کو نظر ہی نہیں آتا، بالکل۔ اور وہ ایگزیکٹلی جب اس طرح کی رجیمز آ جاتی ہیں کسی ملک میں، انڈیا کے ساتھ انفارچونیٹ ہے کہ اس میں اب وہ جو بی جے پی ٹائپ کی، جو آر ایس ایس ٹائپ کی ایک فلسفی ہے جس نے اس کو ٹیک اوور کیا، اور خیر یہ ویسٹ کوشش بھی کر رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ یورپ میں بھی انہوں نے یہی کوشش کی، امریکہ نے خاص طور پہ جب ان کے وائس پریزیڈنٹ شروع میں جب ٹرمپ آئے ہیں تو وہ تو ساری دنیا میں ایک ریس کے بیسس پہ، ریلیجن کے بیسس پہ، ویسٹ میں بھی یہ ساری باتیں شروع ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو آئس ٹائپ کا فینومینا آپ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، وہ امریکی سٹیزن جس کا رنگ فرق ہے، جس کی شکل فرق ہے، جو زبان فرق بولتا ہے، وہ آ کے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور وہ بیچارے بند ہوتا ہے اور عدالتیں کے دروازے کھٹکا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ویسٹ جو فریڈم کی ایک یا ڈیموکریسی کی ایک اپنے آپ کو مطلب چراغ سمجھتے تھے یا الاؤ سمجھتے تھے، تو آپ دیکھیں ادھر کیا حالات ہیں۔ سو بیسک اینیمی پھر وہی ہے، میں نے کہا نا کہ جی آپ جب تک یہ چھوٹی چھوٹی اپنے اندر کی یہ تو چیزیں نہیں اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے، تو یہ پتھر اور لکڑی تو آپ کو بہت ملیں گے جو آپ کسی کے سر پہ ماریں گے، بالکل، اور یہ آپ خون بہاتے رہیں گے۔ سر بالکل سر، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ ریسنٹ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جو کشیدگی چل رہی ہے، اس کے علاوہ خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، باقی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ بگٹی صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔